سورت کو اللہ نے شروع کیا تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا مقصد بیان کیا کہ اس نے زندگی اور حیات اس لیے بنائی لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دھمکی بھی دی، وہو العزیز، کہ وہ زبردست غالب ہے، تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہے، لہذا گناہوں سے بچو۔ الغفور، جو گناہ کر چکے ہو اس پہ مایوس بھی مت ہو، توبہ کرو گے تو وہ غفور بھی ہے، معاف کر دے گا۔ جب یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہم سے کرتے ہیں قرآن مجید میں، تو ظاہر ہے نبی کا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ اللہ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ ہم سے یہ باتیں کرتے ہیں، تو اللہ چونکہ نظر نہیں آتا، جو اللہ کے انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی اللہ کے نہ ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ کیا ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا، بس اسی کو لے کے وہ ساری زندگی گھومتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک چیز فرض کی ہوئی ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا، اور جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی نہیں ہے، لہذا اللہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک خود بخود ایک یعنی دلیل کے جو مقدمات ہوتے ہیں نا، مقدمات وہ خود ہی گڑے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا آپ کو وہ ملیں گے، تو وہ جب بھی کوئی دعویٰ کرتے ہیں اس کی جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل ان کی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ دلیل نہیں ہوتی۔ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی نہیں ہے، تو یہ پاگلوں والا دعویٰ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہوتی نہیں ہے۔ جو چیز نظر نہیں آتی اگر اس کے وجود پر نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، تو وہ نظر نہ آنے کے باوجود بھی ہے، اور جو چیز نظر آ رہی ہے لیکن دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہے نہیں، تو یہ آپ کی آنکھ کا فالٹ ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ رات کے 12 بج رہے ہیں، رات کے 12 بج رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اندھیرا ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سورج نظر آ رہا ہے، بالفرض آپ کو آ بھی رہا ہے، تو کیا اس بنیاد پر آپ کے دعوے کو مان لیا جائے گا کہ آپ کو چونکہ نظر آ رہا ہے لہذا ہے؟ ہم کہیں گے ساری دنیا کے سارے انسان اور گھڑیاں غلط نہیں ہو سکتی، آپ غلط ہو سکتے۔ یہ جو دلیل ہے یہ اس پر قائم ہے کہ سورج نہیں ہے، لہذا آپ کو اگر نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کی آنکھ کا، بولو بھائی، فالٹ۔ میں اس پہ ایک چٹکلا سناتا ہوں نا۔ ایک دفعہ میرا موبائل میں مسئلہ تھا کہ آواز بہت کم آ رہی تھی، اسپیکر اس کا خراب تھا یا کیا تھا، آواز ہی نہیں آ رہی۔ تو میں نے 4-5 دکانوں میں دکھایا، سب نے کہا کہ آواز صحیح آ رہی ہے۔ میں نے کہا پھر فالٹ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب پھر یہ کان کا فالٹ ہو سکتا ہے، یہ موبائل کا فالٹ نہیں۔ وہ تو پھر مزید کو دکھایا تو پتہ چلا کہ نہیں، موبائل میں میرا کان اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں اور 10-15 کو دکھاتا اور وہ بھی یہی کہتے تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ واقعی یہ فالٹ کس کا ہے؟ کان کا ہے، موبائل کا فالٹ نہیں ہے۔ تو یہی بات ہی غلط ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ ہے نہیں، بلکہ اللہ کے اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی ہے کہ اس کو آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہے نہیں۔ اگر اس کو آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہوتا تو پھر وہ اللہ تھوڑی ہوتا، کیونکہ اللہ تو ماوراء العقول ہے، عقل سے بالا تر ہے، اور ہماری آنکھیں جن چیزوں کا ادراک کرتی ہیں وہ چیزیں ہماری عقل کے تحت آتی ہیں۔ تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ہم سے کلام کیا اور ہمیں بتایا کہ تمہیں میں نے پیدا کیوں کیا، ایک مقصد بتایا کہ لیبلوکم، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو پھر ہم سب جکڑے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز کی ہماری ویڈیو بن رہی ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ پھر ہمارے ایک ایک گناہ کو
ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو آپ کی پوری ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں, کتنے ڈرو گے آپ کو کام کرتے ہوئے, کتنا خطرناک معاملہ ہو جائے گا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینا. کیا عجیب الفاظ ہے. رہین عربی میں مرہون کے معنی میں. مرہون کسے کہتے ہیں؟ جو چیز بطور رہن کے رکھی ہوئی ہو. رہن آپ کب رکھواتے ہیں؟ جب آپ نے کسی کی, آپ کے ذمے کسی کے پیسے ہوں تو وہ آپ سے رہن لیتا ہے. یہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ آپ یہ پیسے لے کے بھاگیں گے نہیں, کیونکہ آپ کے مکان کی فائل میرے پاس پڑی ہے, آپ کی گاڑی کے کاغذات میرے پاس پڑے ہوئے. تو جب تک آپ کی گاڑی کے کاغذات کسی کے پاس پڑے ہوئے ہیں, آپ باؤنڈ ہوئے ہوئے کہ نہیں ہوئے ہوئے؟ آپ ہل بھی نہیں سکتے. آپ کہہ رہے ہیں یار پوری پراپرٹی کے کاغذات اس کے پاس, میں تو کہیں جا ہی نہیں سکتا. میں جب اس کے پیسے ادا کروں گا تو پھر ادھر ادھر جا سکتا ہوں میں. تو اللہ فرماتے ہیں کلو نفس, ہر نفس رہن رکھا ہوا ہے ہمارے پاس. کن چیزوں کے بدلے میں؟ اعمال کے بدلے میں. اچھا عمل پیش کرے گا تو گردن چھوٹے گی تمہاری قیامت کے دن. اچھا عمل اگر پیش نہیں کیا تو یہ گردن تمہاری جہنم کی آگ میں اور توق اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. ہر نفس کو اللہ نے گردن سے پکڑا ہوا ہے. ہر نفس کو, ہر انسان مرد ہو یا عورت, جکڑا ہوا ہے. وہ بھاگ کے کہیں نہیں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین آسمان کو سکوں بھی باہر نکل جاؤ تو بھی اللہ سے بچ کے جا نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے کہیں بھی. اس لیے بھائی بڑا خطرناک معاملہ ہے گناہ کا. اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. کسی گناہ کی اگر لت لگ گئی ہے, اللہ کی کوشش کر کے اللہ سے مانگ کے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. بہت آرام سے ہنسی خوشی گناہگار زندگی گزارتا ہے, کہہ رہا ہے یار مزے لگے ہوئے ہیں, کیا ہے بس اللہ غفور رحیم ہے, معاف کر دے گا. اور یہ بھی نیک لوگ ہیں جو وہی کہتے ہیں کہ اللہ, باقی جو ہے کہتے ہیں چھوڑو یار کیا ہوتا ہے, شریعت کیا ہوتی ہے. شراب پھیلتی جا رہی ہے معاشرے میں, زنا پھیلتا جا رہا ہے, کوئی برائی ایسی ہے ہی نہیں کہ اس میں ریورس ہو رہے ہو. بس جزاک. آج کسی نے بتایا کہ نوجوانوں میں شراب بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. تو مجھے ایسے پتہ چلتا ہے کالز آتی ہیں شراب پی کے طلاق دینے کی. پہلے نہیں ایسے آتی تھی. آج ایک بندہ آیا کہہ رہے وہ میں نے شراب پی ہوئی تھی, اپنی بیوی کو طلاق دے دی. میں نے کہا یار شکل سے تو شرابی نہیں لگ رہے آپ, شکل سے تو اچھے خاندان کے لگ رہا ہے. کوئی مفتی سے مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے تو تھوڑا بہت تو دین ہوگا نا اس میں. 2 طلاقیں دی تھیں, 2 تو ہو گئی. نشہ خود کیا ہو, نشے میں چاقو مارو گے تو مرے گا. نشے میں, اسلام میں نشہ جو ہے یہ قابل معافی جرم نہیں ہے. اسلام میں نشہ قابل معافی جرم, یاد رکھیں. گوروں کے ہاں قانون ہے کہ نشہ پی کے کسی کو مار دیا نا تو کیس تھوڑا سا سنا ہے میں نے کہ ہلکا بنتا ہے, کہ بھئی یہ دماغی توازن صحیح نہیں تھا اس کا. ہاں کہ بھئی یہ اپنے جان کر یہ کام نہیں کہ بیچارہ پی کے بیٹھ گیا تھا تو کیا ہوا. اسلام میں نشے کی حالت میں بندہ مار دو گے قصاصاً قتل کیے جاؤ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پی لی تھی. اسلام میں نشے کی حالت میں کوئی بھی کام کرو گے قابل معافی نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ یہ کہو گے کہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو شریعت کہے گی کہ جب آپ نے پی تھی اس سے پہلے تو کام کر رہا تھا نا دماغ. آپ کو پتا تھا نا کہ پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پی کیوں, ایسا کام کیا کیوں جس سے یہ جرم ہو سکتا ہے. تو یاد رکھو نشہ کرنے کے بعد طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. اب چونکہ یہ میرا مسئلہ جب یوٹیوب پہ جائے گا تو فوراً میرے خلاف کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے اور حدیثیں پیش کرنا لوگ شروع کر دیں گے, لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, اور کہیں گے یہ مفتی لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے, یہ اندھے مقلد ہیں. حدیث میں تو آتا ہے کہ جب انسان پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی, کیونکہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. اغلاق کہتے ہیں رائے فکر کے دروازے بند ہو جائیں. تو میں تھوڑی سی اس کی بھی ڈیٹیل بیان کر دوں. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو بیان کیے جا رہے ہیں. اغلاق کہتے ہیں تالا پڑ جانا, غلق عربی میں کہتے ہیں تالے کو, مغلق بند شدہ چیز کو.
تو اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل مفلوج ہو جائے، جیسے کہ پاگل، مجنون، دیوانہ یا سوتا ہوا آدمی، بعض دفعہ لوگ خواب میں سو رہے ہوتے ہیں اور منہ سے طلاق نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت انسان کو الفاظ پہ ذرہ برابر بھی کنٹرول نہیں ہوتا، تو ایسے آدمی کی طلاق نہیں ہوتی۔ نشے میں انسان ایسا مفلوج نہیں ہو جاتا کہ اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کی دو دلیلیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی کتنی دلیلیں؟ کس بات کی دو دلیلیں؟ کہ نشے میں انسان بالکل یعنی اس سینس لیس نہیں ہو جاتا، اس کے حواس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی دو دلیلیں، ایک قرآن سے اور ایک عقل سے۔ قرآن سے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ اس وقت آیتیں نازل ہوئی تھی جب شراب مکمل حرام نہیں ہوئی تھی، آہستہ آہستہ پابندی لگی ہے نا شراب پر، شراب مکمل اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہاں خطاب کن لوگوں کو ہو رہا ہے؟ جو نشے کی حالت میں ہوں گے تو ان کی طرف قرآن کی آیت متوجہ ہو رہی ہے کہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ قرآن کسی ایسے کو خطاب کر ہی نہیں سکتا جو بالکل سینس لیس ہو۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس حالت میں ہے جب شراب نہ پی بھی ہو، اس وقت قرآن کا خطاب ہو رہا ہے کہ جب پیو تو پھر نہ جاؤ۔ بھائی قرآن کا خطاب اس وقت متوجہ نہیں ہوگا، حکم اس وقت متوجہ ہوگا جب آپ شراب پینے کے بعد نماز کا ارادہ کریں گے، ارادے کے وقت قرآن کا یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہوگا کہ نہیں کرو نہیں کرو۔ اس کا مطلب آپ میں سینس ہے، تبھی تو اللہ شراب والے کو حکم دے رہے کہ شراب پی کے یہ کام مت کرو۔ اس وقت شراب کی اجازت تھی نماز کے علاوہ میں، بعد میں اللہ نے پابندی لگا دی کہ نماز میں بھی، نماز سے پہلے بھی نہیں پی سکتے اور کسی بھی حالت میں نہیں پی سکتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان خطاب کا مکلف ہوتا ہے، مکلف شراب کی حالت میں بھی۔ اور قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ کہ شریعت میں ہمیں جو اس کی دوسری مثالیں ملتی ہیں ان پر اگر ہم قیاس کریں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو دوسری مثالوں کا حکم ہے وہی طلاق کا بھی حکم ہے۔ شراب پی کے اگر کوئی زنا کر لے اور کہے کہ میرے ہوش و حواس سلامت نہیں تھے تو اس پہ زنا کی سزا جاری ہوگی، حالانکہ زنا کی جو حد ہے معمولی شبہے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ معمولی شبہے سے بھی زنا کی حد، یعنی اگر کوئی ذرا سے بھی جنایت میں کمی آ رہی ہو نا، جرم ہلکا ہو رہا ہو کسی بھی لحاظ سے، تو حد جاری نہیں ہوتی، جبکہ شراب پی کے زنا کرے گا تو حد جاری ہوتی ہے۔ شراب پی کے چوری کرے گا تو حد جاری ہوتی ہے، ہاتھ کٹے گا اس کا۔ حالانکہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہو جائے تو ہاتھ نہیں کٹتا اس کا۔ مثال کے طور پر فقہا بیان کرتے ہیں کہ شوہر اگر، بیوی اگر شوہر کے مال میں سے چوری کر لے، شوہر کی پتلون سے پیسے نکال لیے اس نے، گناہ تو یہ بھی سخت ہے، مگر اس چوری پر بیوی کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ یہاں یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی ممکن ہے کہ شوہر اس کا ضروری خرچہ نہ دے رہا ہو اور اس نے اپنا جائز حق لیا ہو۔ امکان تو ہے نا، بھائی ضروری خرچہ نہ دے رہا ہو اور اس نے اپنا جائز حق لیا۔ اور بھی احتمالات ہیں لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے، اگرچہ عورت اس کو دلائل سے ثابت نہیں کر سکی اور شوہر نے ثابت کر دیا کہ بھئی خرچہ میں دے رہا تھا، اس نے جان کر چوری کی ہے، پھر بھی اس شبہے کا فائدہ عورت کو ہوگا اور حد جاری نہیں ہوگی، ویسے سزا ملے گی اس کو، ہاں، کیونکہ ہاتھ کٹنے کا معاملہ بڑا ہے، سخت ہے، اس لیے اس میں معمولی بھی جنایت، جرم میں ذرا سا بھی شبہ ہوگا تو حد جاری نہیں ہوگی۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی شراب پی کے چوری کرے تو حد جاری ہوتی ہے، زنا کرے تو حد جاری ہوتی ہے، قصاص ذرا سے شبہے سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے، اللہ نہ کرے، کسی شخص نے کسی شخص کے سر پہ زور سے ڈنڈا مارا اور وہ مر گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک قاتل کو قصاصاً لٹکایا نہیں جائے گا، دیت لی جائے گی۔ یہاں بھی بعض لوگ
فقہ حنفی پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے تو کہا ہے قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل. اور امام حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈنڈے سے مارا تو قتل لٹکایا نہیں جائے گا بلکہ دیت لی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ڈنڈے سے جب مارا ہے تو یقین نہیں ہے کہ اس کی نیت قتل کرنے کی تھی، کیونکہ ڈنڈا قتل کرنے کے لیے او بھائی ہو سکتا ہے وہ ایسے ہی سر پہ ڈنڈا مار رہا ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لگایا تھا نا مکہ. یار آپ لوگ کو یاد ہی نہیں ہے، بتایا تھا رمضان میں کتنی ڈیٹیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ لگایا تھا یا مکہ لگایا تھا، فوقذہ، بکس کہتے ہیں مکے کو، ایک مکہ لگایا تھا لڑائی چھڑوانے کے لیے. کیا چھڑوانے کے لیے؟ لڑائی. فرعون کے آدمی کو، قوم کے آدمی کو ایک پنچ لگایا انہوں نے ایسے کر کے. حضرت موسیٰ کی نیت قطعاً قتل کی نہیں تھی، لیکن وہ جلالی مکہ تھا، وہ کلیم اللہ کا مکہ تھا، وہ ہمارا اور آپ کا مکہ نہیں تھا کہ لگے تو خارش ہو تھوڑی سی انسان. کیا خیال ہے؟ وہ نبی کا مکہ تھا، وہ جیسے ہی لگا وہ قبطی جو تھا